بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب ساتھی دل کی محبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم دوستو عزیزو، ہم سب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، اللہ کے نبی علیہ السلام کے عادتوں کو، زندگی گزارنے کے طریقے کو سیکھنے، سننے، سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو فضائل اور جو انعامات اس طرح کی مجلسوں کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، ان میں ہمارا بھی حصہ شامل فرمائے۔ عزیزان گرامی، آج انشاءاللہ سن 6 ہجری کے اندر جو خاص بڑے واقعات ہوئے تھے ان کے بارے میں کچھ باتیں کرنی ہیں۔ اصل چیز بھائی اپنانا ہے۔ صرف معلومات سننے کے لیے یہ بھی ثواب سے تو خالی نہیں، لیکن اصل مقصد اس کو اپنانا ہے کہ اپنی زندگی میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لائیں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پیغمبر کریم کی ولادت سے لے کر کے نبوت تک، پھر نبوت سے لے کر کے ہجرت تک، پھر ہجرت سے لے کر کے سن 5 ہجری تک، یہ کافی حد تک تفصیل کے ساتھ باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ ابھی سن 6 ہجری کے اندر خاص طور پر کیا باتیں ہوئی تھی، کیا واقعات ہوئے تھے؟ کچھ غزوے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی، کچھ سرایا صحابہ کرام کو پیغمبر کریم نے بھیجا، اور سب سے بڑا اہم ترین واقعہ صلح حدیبیہ، جو درخت کے نیچے ایک بیعت ہوئی تھی اس کا تذکرہ،
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بادشاہوں کی طرف خطوط لکھے، بادشاہوں نے کیا جواب دیا، کیا رد عمل دکھایا، یہ چیزیں آج انشاءاللہ۔ تو سن 6 ہجری کے محرم کے مہینے میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجد کے علاقے کی طرف بھیجا۔ نجد کے علاقے میں بنو حنیف قبیلہ رہتا تھا، جو بڑا سرکش بھی، طاقتور بھی۔ تو جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر یہ قافلہ وہاں چلا گیا، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اسلام کے اندر رعب ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں داڑھی کے اندر ہی رعب ہے، تو اسلام کی ایک خصلت ہے یا ایک سنت ہے داڑھی، اسی کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے رعب رکھا ہے تو پھر پورا اسلام اگر کسی کے اندر آ جائے تو اس کے اندر کتنی برکتیں ہوں گی۔ تو ان کے اوپر ایسا خوف چھایا اللہ کے فضل سے کہ سارے لوگ بھاگ گئے۔ حالانکہ مسلمانوں کی تعداد بھی کوئی زیادہ نہیں تھی، صرف 30 مجاہد تھے جو گئے، اور وہاں جیسے پہنچے تو وہ سارے بڑے بڑے خطرناک جنگجو لوگ اور سردار قسم کے لوگ رعب کی وجہ سے بھاگ گئے۔ جب وہ سارے بھاگ گئے تو انہوں نے ان کی جو چیزیں تھیں مال غنیمت میں ملی وہ ساری لے آئے۔ تقریباً 3000 کے لگ بھگ بکریاں تھیں اور 200 تقریباً اونٹ تھے، یہ سارے لے کر کے واپس آ رہے تھے۔ راستے کے اندر ایک عجیب واقعہ یہ ہوا کہ ایک بندہ تھا ہتھیاروں کے ساتھ لیس، مکمل ہر طرح کے ہتھیار اسی کے پاس موجود ہیں۔ وہ ایسے چھپتے ہوئے ادھر ادھر سے جا رہا ہے، جیسے مسلمانوں کی اس پر نظر پڑی تو بھاگا، لیکن مسلمان اگر کسی کو دیکھ لیں، پھر اس کو جا کر کے پکڑ لیا۔ جیسے پکڑا تو وہ بندہ تھا سمامہ، اس کا نام تھا سمامہ، اپنے علاقے کا سردار تھا، یمامہ کے علاقے کا بندہ تھا۔ اس کو پکڑ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جیسے لائے سمامہ کو، تو پیغمبر کریم نے اس کے چہرے سے اس کا حسن اور خوبصورتی، ذہانت، چالاکی، ہوشیاری محسوس کر لی۔ ظاہر ہے جو قتل کے ارادے سے آیا، پوچھا گیا اس سے کیوں آیا ہے، بولا ابھی پکڑا گیا، ابھی کیا جھوٹ بولوں، سیدھی بات ہے میں نبی پاک کو مارنے کے لیے آیا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو مسجد میں ایک ستون کے ساتھ باندھ دو، ایک پلر کے ساتھ باندھ دیا۔ دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے آئے، آ کر کے فرمایا بتاؤ کیا حال احوال ہے، تو کیا سمجھتا ہے تیرے ساتھ کیا ہوگا؟ تو وہ کہتا ہے کہ ان تقتل تقتل ذا دم، اگر آپ مجھے مارتے ہو تو برحق ہے، میں قتل کا لائق ہوں، مجرم ہوں، اور اگر آپ میرے اوپر رحم کرتے ہیں تو میں شکر کرتا رہوں گا، شکر گزار بن کے رہوں گا، اور اگر آپ فدیہ مانگتے ہیں تو جو چاہو اتنا کچھ میں مال پیسہ دے سکتا ہوں۔ پیغمبر کریم نے کوئی جواب نہیں دیا، چلے گئے۔ دوسرا دن ہوا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے اس سے پوچھا بتاؤ تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ تو اس نے پھر وہی جواب دیا، یہاں پھر قتل کی بات کو بھی چھوڑ دیا، فدیے کی بات کو بھی چھوڑ دیا، بولتا ہے کہ آپ رحم کریں، شکر کروں گا، شکریہ ادا کرتا رہوں گا۔ پیغمبر کریم نے دوسرے دن بھی زیادہ کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسرا دن آیا، پھر اللہ کے نبی نے پوچھا بتا تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ کہتا ہے کہ بات وہی ہے، مار دیں تو بھی اجازت ہے، حق ہے، اگر احسان کرو گے شکریہ ادا کروں گا، فدیہ لینا ہے جتنا فرمائے مل جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو آزاد کر دو۔ آپ اندازہ کریں قتل کرنے کے لیے آیا ہے، آزاد کر دو۔ آزاد ہو گیا تو سمامہ بعد میں خود کہتا ہے کہ میں جیسے ہی وہاں سے نکلا تو میرا واپس جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا،
کہ وہ مسجد نبوی کا جو میں نے ماحول دیکھا، صحابہ کرام کا جو میں نے ماحول دیکھا، ان کی عبادتیں، ان کا ادب اخلاق، پیغمبر کریم کے ساتھ پیار محبت، تو مجھے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ میں اس سے پیارے محبوب مزیدار ماحول کو چھوڑ کر کے وہاں کفر میں جاؤں، دل نہیں مان رہا تھا۔ اگر آخری دونوں دروازوں کو بند کر دو تو اچھا ہے شاید۔ تو کہتا ہے میں جیسے ہی باہر گیا، سامنے ایک باغ تھا، اسی باغ میں جا کر کے وہاں پانی میں نہایا، نہا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے عرض کیا، اللہ کے رسول میں مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان بنتا ہوں۔ الحمدللہ یہ ثمامہ مسلمان ہو گیا۔ ابھی آپ اندازہ کریں مسلمان کیسے ہوا، اس کو دعوت نہیں دی، اسی کو کوئی دلیل شلیل نہیں دیے، اس کو کردار دکھایا، مسجد نبوی کا کردار دکھایا کہ صحابہ دیکھو کیسے چلتے پھرتے ہیں۔ یہی مسلمانوں کی نشانی ہے حقیقت میں، کہ مسلمان ایسے ہونے چاہیے اذا رؤوا ذکر اللہ، جب مسلمانوں کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ آج اللہ معاف فرمائے ہم تربیت نہیں کرتے، تربیت کی طرف ذرا سی توجہ نہیں ہے۔ مسلمان کا بچہ، کسی عیسائی کا بچہ سامنے کھڑا کرو، لباس وغیرہ کے حساب سے آپ کو اندازہ نہیں لگے گا کہ یہ مسلمان کا بچہ ہے، یہ کافر کا ہے۔ اتنا کچھ ہم نے ظلم کیا ہے اپنی نسل کے ساتھ، کتنی افسوس کی بات ہے بھائی۔ اور ہمارے بچے ہیں بچپن سے ہندو مذہب، ماں باپ اس کو سکھاتے ہیں، یہودی مذہب ماں باپ اسی معصوم بچے کو سکھاتے ہیں۔ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں بھائی، اور عیسائی مذہب سکھاتے ہیں، لیکن اسلام نہیں سکھاتے۔ پھر آگے جا کر کے یہ بچہ عیسائی نہج پر تو چلتا ہے، ہندو نہج پر تو چلتا ہے، لیکن اسلامی طریقہ کار اس کو اچھا نہیں لگتا۔ اس کا بنیادی سبب بھی اس کے ماں باپ کی لاپرواہی ہے۔ آپ کے ذہن میں، میری ماؤں کے بہنوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی، ہم تو اپنے بچوں کو عیسائی یہودی نہیں سکھاتے، ہم تو اپنے بچوں کو ہندو کا مذہب نہیں سکھاتے دکھاتے۔ بھائی آپ کے گھروں میں ٹی وی چلتی ہے، سب لوگوں کے گھر میں ٹی وی چلتی ہے، اور موبائل، ٹچ موبائل بچوں کے سامنے آتے ہیں، ان کے اندر جتنے ڈرامے ہوتے ہیں، جتنی فلمیں ہوتی ہیں، جتنا رسم رواج شادی کا، غمی کا، وہ سارا کافروں کا آتا ہے۔ تو وہی ان بچوں کے دماغ پر نقش ہوگا نا۔ جب ہمارا بچہ اسکول میں جاتا ہے تو مسلمانوں والا لباس پہن کر کے جاتا ہے، قمیص شلوار کے ساتھ جاتا ہے، سفید ٹوپی کے ساتھ جاتا ہے، سنت والی ٹوپی نہیں، ٹائی کے ساتھ جائے گا، پینٹ اور شرٹ کے ساتھ جائے گا، سوٹ بوٹ کے ساتھ جائے گا، سر ننگا کر کے جائے گا۔ تو جب اس کو بچپن کے اندر ہم نے عیسائیت کو اچھا کر کے اور اسی کے روپ میں ڈھال دیا، تو بڑا بن کر کے بولے گا نا، بھائی عیسائی تو کہتے ہیں کہ باپ جب بوڑھا ہو جائے تو اسی کو یہ اسی اسپتالوں کے اندر ڈال دو اور اولڈ ایج ہاؤس کے اندر بھیج دو، اس کا آپ کے گھروں کے اندر کیا واسطہ ہے؟ پھر یہ اثر ہوتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ بھائی امریکہ کے اندر تو یہ ہے، اگر کسی نے کتے کو اپنے پاس پالا ہے، اسی کو اگر خوراک کھانے کا انتظام نہیں کرتا تو پھر کورٹ اس کو سزا دے گی کہ تو نے کتے کو بھوکا کیوں رکھا ہے، پیاسا کیوں رکھا ہے۔ لیکن اگر ماں اور باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کو خرچہ اگر نہیں دے رہا تو کورٹ بیٹے پر پابندی نہیں کر سکتی کہ تو باپ کی خدمت کیوں نہیں کرتا۔ ایک عجیب واقعہ آپ کو بتاؤں، مختصر یاد آ گیا، یہ تربیت کے حوالے سے، سیرت کا مقصد بھی تو تربیت ہی ہے نا۔ ایک ڈاکٹر تھا بہت بڑا، وہ اپنے گھر کو، بچوں کو بالکل بھی ٹائم نہیں دیتا تھا، ہر وقت ادھر ادھر اپنے کمانے میں لگا رہتا، ہر وقت کمانے میں، گھر کے ساتھ بات کرنے کا بھی ٹائم نہیں مل رہا اس کو۔ آخر اس کا بچہ تڑپتا تھا کہ ابو آ جائے، ابو کے ساتھ میری ملاقات ہو جائے، ابو کے ساتھ کم از کم گپ شپ تو لگاؤں۔
پورا دن میں گھر میں ہوتا ہوں، ابو ہوتا نہیں ہے، اور جب ابو اپنی ڈیوٹیوں سے گھر میں آتا ہے تو میں سو جاتا ہوں، ابھی میں ابو کے ساتھ ملاقات کیسے کروں؟ آخر ایسا ہوا کہ بچے کو جو روزانہ خرچی ملتی تھی اس میں سے وہ پیسے جمع کرتا گیا، اور کافی جب ڈالر اس کے پاس جمع ہو گئے تو اپنے باپ کو ایک مرتبہ بولا، رات کے ٹائم پر یہ انتظار کرتا رہا، آج نیند نہیں کرنی، ابو کے ساتھ بات کرنی ہے۔ کافی دیر سے جب ابو آیا، ابو سے پوچھا کہ ابو آپ کی روزانہ کی سیلری کتنی ہے، کتنے پیسے کما لیتے ہو؟ تو اس نے بولا کہ $100 روزانہ، $100 مجھے مل جاتے ہیں۔ تو بچے نے جو حساب کیا تو اس کے پاس $70 تھے، $30 کم تھے۔ تو بیٹے نے ابو کو بولا، ابو مجھے ایک درخواست ہے کہ $30 آپ مجھے دو گے؟ باپ نے بولا، بیٹا حاضر کتنے پیسے چاہیے؟ یہ لو $30، لیکن بتا تو صحیح کیا کرے گا؟ بس مجھے ابو چاہیے۔ $30 وہ لے لیے، $70 اپنے ہاتھ سے نکالے جو اپنے پاس جمع تھے، اور وہ $100 اسی باپ کے سامنے رکھے، ابو یہ میری طرف سے آپ کی ایک دن کی فیس ہے، مہربانی کر کے کل کا دن آپ کام پر نہ جائیں، ہمیں دے دیں۔ تو ہم جب بچوں کی تربیت پر، بچوں پر نظر نہیں رکھتے تو پھر ایسا ہی ماحول بن جاتا ہے۔ پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو یہ بچہ بولتا ہے، نکل بابا، تیرا کیا کام ہے میرے گھر کے ساتھ؟ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا کردار ثمامہ کو دکھایا، ثمامہ نے دیکھا اور مسلمان ہوا، اور ایسا عاشق مسلمان ہوا کہ وہاں سے پیغمبر کریم سے اجازت چاہی کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دے دے، میں جاتا ہوں عمرہ کرنے کے لیے۔ پیغمبر کریم نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، لیکن خیال رکھنا حالات وہاں کے اچھے نہیں ہیں۔ یہ چلا گیا وہاں، جیسے ہی وہاں دیکھا مسلمانوں کے طریقے پر جو عمرہ کر رہا ہے تو لوگوں نے بولا، ارے تو بھی بے دین ہو گیا ہے۔ حضرت ثمامہ نے فرمایا، نہیں میں مسلمان ہو گیا ہوں، رسول اللہ کا عاشق ہو گیا ہوں، میں اپنے ہاتھ سے گھڑے ہوئے بنائے ہوئے بتوں کو سجدہ کرنے والا ابھی نہیں ہوں، میں مجھے بنانے والے رب کو سجدہ کرنے والا ہوں۔ یہ ہماری عقل بھی نہیں مانتی کہ اپنے ہاتھ سے بت بنایا اسی کو سجدہ کرو، کتنی بے سمجھی کی بات ہے۔ آخر انہوں نے اس کو پکڑنا چاہا، مارنا چاہا۔ اس نے بولا کہ مجھے اگر مارتے ہو تو میرا خون اتنا آسانی سے ضائع نہیں ہوگا، تم جانتے نہیں ہو میرے قبیلے کو، بنو حنیف قبیلے کو، کتنا خون ریز، کتنا جنگجو قبیلہ ہے، وہ تمہیں چھوڑ دیں گے؟ اور اگر تم مجھے چھیڑتے ہو تو تمہیں پتہ نہیں ہے مکے کے لوگوں، تمہارے پاس جو راشن پانی خوراک کا غلہ سامان آتا ہے کہاں سے آتا ہے؟ پہلے شام سے آتا تھا، تم نے مدینے والوں کے ساتھ بدماشی کی، اس وجہ سے شام والا راستہ تو تمہارا بند ہو گیا۔ ابھی آپ کے پاس راشن پانی آتا ہے ہمارے ہاں سے، یمامہ سے، نجد سے، وہ بھی اگر تم میرے ساتھ لڑو گے تو پھر وہاں سے کون آپ کو راشن دے گا؟ سمجھ گئے۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی نکلے، دل میں خیال آیا، یار میرے ساتھ لڑے نہ لڑے جو ہوا، لیکن نبی پاک کے تو دشمن ہیں نا، میرے استاد کے تو دشمن ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، ان کے پاس ہماری طرف سے راشن کیسے جائے گا؟ جا کر کے پابندی لگائی، خبردار آج کے بعد ہماری تجارت واپار مکے کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، ختم۔ مکے کے لوگ آپ کر پریشان ہوئے، اتنا پریشان، بھائی ہمارے پاس ابھی کھانے پینے کی چیزیں کہاں سے آئیں؟ آخر مجبور ہو کر کے انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا، اللہ کے رسول، آپ کے خاندان کے لوگ یہاں رہ رہے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، وہ بھوکے پیاسے مر رہے ہیں آپ کے ایک شاگرد کی وجہ سے، ثمامہ کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ کو حکم فرمایا کہ اس کے لیے راشن پانی کو بند نہ کرو، تجارت کو جاری رکھو۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ ظالم کتنی مرتبہ پیغمبر کریم کو گھر میں مدینے میں مارنے کے لیے آئے ہیں۔
غزوہ سویق آپ نے سنا، بدر آپ نے سنا، احد آپ نے سنا، خندق آپ نے سنا، اور چھوٹے چھوٹے تو کئی سارے، سب کے اندر اصل مقصد یہی تھا کہ پیغمبر کریم کو ختم کیا جائے، مارا جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ان کے لیے کیا فرما رہے ہیں؟ ان کا راشن بھی بند نہ کرو۔ سبحان اللہ۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اور یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اور امتیوں کے اخلاق دیکھو، ہر جگہ پر دھوکہ، ٹھگی، جھوٹ، ظلم، ناانصافی۔ اور اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ ایک قبیلہ تھا بنو لحیان، یہ مدینہ کے قریب میں تھا، جنوب کے طرف واقع تھا۔ وہاں کے لوگ تھے کچھ جنہوں نے رجی والا واقعہ ہوا تھا، غزوہ رجی، کچھ دن پہلے آپ کے سامنے میں نے بتایا تھا۔ اس غزوہ رجی کے اندر، یا واقع رجی بیر معونہ، ایک ہی چیز ہے۔ اس کے اندر ان ظالموں نے کیا کیا تھا کہ ہمارے صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے لیا کہ ہمارے پاس جا کر کے لوگوں کو قرآن پڑھائیں، دین سکھائیں۔ اللہ کے نبی نے ان کے حوالے کر دیے۔ ان ظالموں نے پھر دھوکہ ایسا کیا کہ آگے جا کر کے اور ان بزرگوں کو مارا، بڑی بے دردی کے ساتھ مارا۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف خود بھی نکلے اور صحابہ کرام کو بھی ساتھ لے کر کے آگے بڑھے غزوہ بنو لحیان کی طرف، ان کا بدلہ لینے کے لیے۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہاں بھی ان کے اوپر خوف ایسا چھایا کہ وہ سارے کے سارے بھاگ گئے اور مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اچھا، اس زمانے میں بھاگنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ بس ہم نے ہتھیار پھینک دیے، ہم آپ کی قوت کو تسلیم کرتے ہیں، اپنے آپ کو کمزور مانتے ہیں۔ آج کے زمانے کی طرح نہیں، ذرے ذرے میں دھوکے بازی۔ ایک موقع پر بھاگ گیا، پھر چھپ کر کے کہیں اور سے حملہ کرے گا، ایسا انداز اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر ایک غزوہ ہوا، غزوہ غابہ، اور اسی غزوے کا دوسرا نام غزوہ ذی قرد بھی ہے۔ مدینہ کے باہر ایک جگہ تھی جہاں صدقے کا سامان رکھا جاتا تھا، اونٹ وغیرہ وہاں رکھتے تھے، اور کوئی نہ کوئی صحابی وہاں جا کر کے اس کی چوکی داری کرتا تھا بغیر تنخواہ کے۔ سمجھا، اسلام کا کام سارا بغیر تنخواہ کے ہوتا ہے۔ جیسے آج کل بھی تبلیغ جماعت میں کتنا بڑا کام ہو رہا ہے، کتنی بڑی انہوں نے مسجدیں بنائی ہیں اور مرکز چل رہے ہیں، لاکھوں لوگ لگے ہوئے ہیں، لیکن تنخواہ نہیں ہوتی۔ جمعیت کے اندر کتنے بیچارے، یہ مولانا راشد محمود صاحب جو یہاں آئے تھے، کتنا بڑا کام کر رہے ہیں، کوئی تنخواہ شنخواہ نہیں ہے۔ ویسے ہی خیرات میں کسی نے اگر تحفہ ہدیہ دے دیا تو اسی پر گزارا ہو رہا ہے، کسی نے گاڑی دے دی، کسی نے یہ دیا، کسی نے یہ دیا، سارا کچھ یعنی بغیر تنخواہ کے۔ لیکن علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے، جب تک مسلمان اسلام کی حفاظت میں بغیر تنخواہ کے کام کرتے تھے تو اسلام آگے بڑھتا جا رہا تھا، لیکن جب سے پھر فوج، یہ اسلامی مجاہدین یعنی فوج، اسلامی فوج، اس کی جب سے تنخواہ مقرر ہوئی ہے نا، پھر وہ بزدل ہو گئے، بس پیسے کے پیچھے پیسہ آ رہا ہے، لڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو وہاں صحابہ کرام اسی کی حفاظت کے لیے وہاں تھے۔ ایک موقع پر یہ ظالم کچھ آئے اور انہوں نے کیا کیا کہ تقریباً 40 بندے تھے، آ کر کے اسی صدقے کے اونٹوں پر حملہ بھی کیا، کچھ اونٹ بھی وہاں سے اٹھا لیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، اس بیچارے کو قتل کر دیا۔ حضرت ابو ذر کی اہلیہ تھی، بیوی، اس بیچاری کو ان ظالموں نے اغوا کیا اور اغوا کر کے بھاگے۔ ابھی مسلمانوں کی عورت کو بھی اٹھا کر لے جا رہے ہیں اور بندہ بھی قتل کر دیا ہے اور اونٹ وغیرہ بھی لے کے جا رہے ہیں۔ وہاں ایک صحابی تھا حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا تیز، دوڑنے میں بڑا تیز، آواز بھی بڑی تیز تھی۔
تو اسی نے اسی ٹائم پر چیخ کر کے آواز دی مدینہ کی طرف، لوگو یہ ظلم ہو رہا ہے، اور خود تیر اپنے ساتھ اٹھا کر کے بھاگا ان کے پیچھے، ایسے چیختا ہوا ان کے پیچھے بھاگا گرج گرج کر کے، تو وہ سارے بھاگے، اور ایسے تیر مارتا گیا، اور ان کے پیچھے اکیلا بندہ پورے قافلے کے پیچھے دوڑتا دوڑتا ان کو اتنے قدر بھگایا کہ سب نے اپنے اونٹ بھی، ہمارے اونٹ بھی، عورت بھی، سب کو چھوڑ کر کے بھاگ گئے الحمدللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے اسلام کی، مسلمانوں کی یعنی حفاظت بھی فرمائی، ترقی بھی عطا فرمائی، اور ایسے مجاہد لوگ اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے۔ اور یہ وہی کلمہ تھا، وہی اسلام تھا جس کی آج ہم باتیں کرتے ہیں، دعوے کرتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ ہمارا کلمہ ہمیں نماز کے لیے نہیں لے آتا، ہمارا ایمان ہمیں اتنی توفیق نہیں ملتی کہ ہم نماز کے لیے آ سکیں، اور ان کا اسلام نہ گھر کی پرواہ، نہ باغات کی، نہ جائیداد کی پرواہ، بس اللہ کے دین کے لیے لڑنا ہی لڑنا اور جان کی قربانی دینا۔ اسی طریقے سے ایک غزوہ ہوا، ایک قبیلہ تھا غمر کی جگہ کا، اور وہاں بنو اسد کے لوگ رہتے تھے۔ ان کے بارے میں اطلاع ملی کہ یہ بھی ظالم اسلام کے خلاف کچھ سازشیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، اس صحابی کا نام تھا عکاشہ، اسی کو حکم دیا کہ آپ جاؤ اس علاقے کی طرف۔ تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 مجاہدوں کو لے کر کے وہاں گیا۔ جیسے ہی وہاں پہنچے قریب، تو اللہ کے فضل سے یہاں بھی وہی ہوا۔ یہ قدرتی مدد ہے اللہ کی طرف سے، سارے بھاگ گئے، گاؤں کو خالی کر دیا، وہی مال غنیمت الحمدللہ بہت سارا مسلمانوں کو مل گیا۔ اور اس کے بعد پھر ان دنوں کے اندر یہ قحط کا زمانہ آ گیا مدینے میں، بارش برس نہیں رہی، باغات وغیرہ سوکھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے، اے اللہ کے رسول آپ دعا کریں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الاستسقاء پڑھی، اور صلاۃ الاستسقاء پڑھنے کے بعد پھر دعا کی۔ جیسے ہی دعا کی تو اسی ہی ٹائم پر بارش شروع ہو گئی، بارش شروع ہو گئی۔ صحابہ کرام بڑی خوشی کے ساتھ، اور بارش مسلسل دن رات چلتی رہی۔ اگلے ہفتے میں، پورا ہفتے تک چلی۔ اگلے ہفتے میں پھر وہی لوگ آئے پیغمبر کریم کے پاس، اللہ کے رسول بارش تو بہت زیادہ ہو گئی ہے، ابھی دعا کریں کچھ کم ہو جائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم حوالینا لا علینا، یا اللہ ارد گرد بھیج دے، پہاڑوں کی طرف، شہروں کی طرف نہیں۔ پھر وہی اللہ کے فضل سے ایسا ہی ہوا۔ اور اس کے بعد پھر رجی والے لوگوں کا بدلہ بھی ہو گیا، انہوں نے شکست مان لی، مسلمانوں کا غلبہ قبول کر لیا۔ ابھی پھر عرینا قبیلے والوں نے، ظالموں نے ایک ظلم کیا، انہوں نے بھی مسلمان لوگوں کو پکڑ کر کے ان بیچاروں کو مارا، لیکن ان کا مسئلہ کر دیا۔ تفصیل پہلے آیا تھا، ان کے ہونٹ کاٹے بیچاروں کے، زبان کاٹی، ناک کاٹے، کان کاٹے، آنکھیں نکالی۔ تو جب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی طرف حضرت قرظ بن جابر فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی طرف بھیجا کہ جاؤ ان کو پکڑو۔ صرف 20 بندے گئے تھے، وہاں جیسے پہنچے تو ان ظالموں نے جنہوں نے ظلم کیا ان سب کو پکڑا، ان کو پکڑ کر کے پھر اللہ کے نبی کے حکم پر ان کے ساتھ بھی وہی کام کیا جو ان ظالموں نے کیا تھا، یعنی سب کا مصلح کیا گیا، ان کے بھی ناک ہاتھ کاٹے گئے، کیونکہ قانون ہے کہ جیسا انہوں نے کیا آپ ایسا ہی کرو، لیکن آئندہ کے لیے پھر منع کر دیا گیا۔ ایک تو ان کو سبق دیا گیا کہ آپ نے جو کیا آپ کے ساتھ بھی وہی کیا جائے، لیکن آئندہ کے لیے منع کر دیا گیا کہ آج کے بعد کسی کی بھی توہین، لاش کی بھی، میت کی بھی توہین کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
اسی وجہ سے علماء کرام کا فتویٰ ہے یہ جو پوسٹ مارٹم کے ذریعے سے پورے جسم کی توہین کرتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ میت کی توہین کرنا، یا پھر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میرے مرنے کے بعد میرے گردے وقف ہیں، میری آنکھیں یہ جو ہیں جو قوم کی خاطر کسی کو دے دینا، یہ جائز نہیں ہے۔ ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں۔ کوئی بندہ بولے کہ میں اپنا ہاتھ کاٹ دیتا ہوں، یہ اجازت نہیں ہے، کیونکہ آپ کی ملکیت تھوڑی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے۔ امانت میں خیانت کرنا کہاں سے جائز ہوگا؟ اسی وجہ سے خودکشی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو ابھی صرف یہی حکم ہے، کسی نے کتنا بھی ظلم کیا ہے، کیا بھی کیا، بدلے کے اندر اگر قاتل ہے تو قتل کیا جائے گا، اور اسی کے علاوہ اور کوئی سزا اس کو دینے کی اجازت نہیں ہے۔ خیر، اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اللہ کے نبی نے خواب دیکھا کہ ہم جا رہے ہیں عمرے کے لیے اور صحابہ کرام میرے ساتھ ہیں۔ پیغمبر کریم نے جیسے خواب سنایا لوگوں کو تو بڑے خوش ہو گئے صحابہ کرام۔ ان کی تو پہلے سے تمنا تھی کہ ہم جائیں مکہ مکرمہ، ہماری پیدائش وہاں ہوئی، ہمارا گھر وہاں ہے، ہمارے سارے رشتہ دار وہاں ہیں، ظالم قریش کے لوگوں کی وجہ سے ہمیں وہاں سے نکالا گیا ہے، ہم جاتے ہیں وہاں واپس چلے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی خواب بتایا لوگ جلدی تیار ہو گئے۔ پیغمبر کریم نے اعلان فرمایا چلو۔ ابھی جیسے ہی یہاں سے قافلہ چلنے کی تیاری ہوئی تو 1400 بندے تیار ہو گئے کہ ہم چلیں گے، 1400 بندے۔ یہ قافلہ جیسے ہی یہاں سے مدینے سے نکلا، اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ فرمایا کہ احرام ابھی سے باندھ لو، تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں، عبادت کے لیے آ رہے ہیں، اور قربانی کے جانور بھی لے لو۔ اس وقت تک جو حج کا طریقہ نازل نہیں ہوا تھا، اس کا تفصیل نہیں آیا تھا، تب تک عمرے کے اندر قربانی کی جاتی تھی۔ ابھی ہمارے لیے تو عمرے میں قربانی نہیں ہے۔ تو جیسے ہی یہ جانوروں کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے، چلتے چلتے وہاں لوگوں کو پتہ لگا، مکے کے لوگوں کو، کہ یہ تو قافلہ آ رہا ہے، ابھی اس کو ہم یہاں آنے نہیں دیں گے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے یہاں حدیبیہ جو جگہ ہے، یہاں ایک کنواں تھا، وہاں جیسے پہنچے تو اونٹنی آگے چل ہی نہیں رہی، مکے کی طرف نہیں جا رہی، ادھر ادھر کر رہے ہیں تو وہاں جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کا نام تھا قصواء۔ تو لوگوں نے بولا کہ یہ ضدی ہو گئی ہے، نہیں چلتی، اڑ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اونٹنی کی یہ عادت نہیں ہے، ضد کرنا، اڑ جانا نہیں۔ اس کو اس نے بٹھایا ہے یہاں جس نے ہاتھی والوں کے ہاتھی کو بٹھایا تھا، اصحاب الفیل کو۔ خیر، جیسے یہاں بیٹھے قافلہ وہاں ٹھہر گیا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو بھیجا کہ جا کر کے مکے کے لوگوں کے ساتھ بات کرے، بھائی ہمارا کام صرف عبادت ہے اور کوئی لڑائی شڑائی کا ہمارا ارادہ نہیں ہے، اس وجہ سے آپ ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالو۔ لیکن مکے کے لوگوں کو وہی مستی، کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ان کو مارنے کے لیے وہاں جاتے تھے، ابھی ہمارے گھر میں آئے ہم ان کو چھوڑیں گے؟ انہوں نے پھر شرارت کی، یہ جو وہاں گیا تھا بندہ، اس بیچارے کے اونٹنی کو مار دیا، اور اس کو بھی قتل کرنا چاہا، لیکن لوگوں نے بیچ میں پڑ کر کے ان کی جان چھڑائی۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے، آ کر کے بتایا یہ حال احوال ہے، پیغمبر کریم کو غصہ تو بہت آیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے لڑنے کا حکم تھا ہی نہیں۔ پیغمبر کریم نے فرمایا کہ میں ان کے ساتھ صلح کروں گا، کسی بھی شرط پر صلح کرتے ہیں۔ آخر ان کی طرف سے ایک بندہ تھا خزائی قبیلے کا، بدیل بن ورقہ، وہ کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر کے پیغمبر کریم کے پاس آیا، آ کر کے کہنے لگا آپ کیوں آئے ہو؟ پیغمبر کریم نے فرمایا کہ میں عبادت کے لیے آیا ہوں، آپ جا کر کے مکے کے لوگوں کو بولو کہ آپ ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ بنو،
ہم عبادت کے لیے آئے ہیں، اگر میرے ساتھ صلح کرتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو مجھے اور لوگوں کو چھوڑ دو، آزاد چھوڑ دو۔ اگر مجھے طاقت ملی پھر آپ کی مرضی ہے، بھلے میرے مذہب میں آ جاؤ تو بھی ٹھیک ہے، نہیں آؤ تو بھی آپ کی مرضی ہے، لیکن اگر میں مار دیا گیا، دشمن غالب آ گیا، پھر تو تمہاری خواہش پوری ہوگی نا، تم بھی یہی تو چاہتے ہو نا، اس وجہ سے مجھے چھوڑ دو۔ لیکن اسی نے بدیل نے با دال یا لام بدیل، اس نے جا کر کے لوگوں کو بتایا، لیکن وہ مانے نہیں، انہوں نے بولا نہیں ہم ہر حال میں ان کو ماریں گے۔ اتنے میں خالد بن ولید اس نے کیا کیا کہ وہاں سے ایک قافلہ لے کر کے تقریباً 70 بندے یا 200 بندے لے کر کے کسی طریقے سے مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، مسلمانوں ان کو دیکھ لیا، وہ چھپ کر حملہ کرنا چاہ رہا تھا، مسلمانوں نے دیکھ لیا، پھر بھاگ گئے، آ نہیں سکا۔ اور پھر جب بدیل نے جا کر کے ان کو حال حوال سنایا تو انہوں نے بولا نہیں یار ہم تو ان کے ساتھ لڑیں گے۔ پھر انہوں نے 3 بندے بھیجے، ایک مکرز بن حفص، اس نے آ کر کے بات چیت کی، پیغمبر کریم نے اس کو بھی یہی حال حوال سنایا۔ اس کے بعد وہاں کا ایک قبیلہ تھا احابیش، بڑے طاقتور جنگجو لوگ تھے، مکے کے قریب رہتے تھے۔ اس احابیش کا سردار تھا حلیس بن علقمہ، اس کو بولا کہ تو جا کر کے نبی پاک کے ساتھ بات کر کے آ۔ یہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی نے اس کے ساتھ یہی باتیں رکھی۔ تو یہ احابیش کا سردار جیسے واپس گیا مکے کے لوگوں کے پاس، ان کو جا کر کے بولا بھائی اللہ کے گھر میں آنے سے کسی کو نہ روکو، اس کی طاقت تم دیکھ چکے ہو، بدر میں تمہیں مارا، احد میں تمہیں بھگایا، اور خندق میں تم ذلیل رسوا ہو کر کے بھاگے ہو، اس وجہ سے آپ اس کو چھوڑو، کعبۃ اللہ میں آنے دو۔ انہوں نے بولا نہیں نہیں تم یہ کون سی بزدلی کی باتیں کر رہے ہو؟ تو اس نے بولا کہ بھائی بات سنو، اگر تم کوئی میری بات بھی نہیں مانتے، اللہ کے گھر میں آنے سے لوگوں کو روکتے ہو، تو سنو میں بھی تمہارے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ میرا تمہارے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، تمہارے اوپر اگر کوئی مارتا ہے، چڑھائی کرتا ہے تو میں بیچ میں نہیں آؤں گا۔ یہ ڈر گئے، یہ سارا ہمارے قریب کے طاقتور لوگ یہ اگر ہمارے خلاف ہو گئے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ تو پھر انہوں نے بولا کہ آپ ایسا کرو، جلدی نہ کرو، ہم کسی اور بندے کو یہاں بھیجتے ہیں، جا کر کے بات کریں۔ آخر انہوں نے پھر عروہ ابن مسعود ثقفی، عروہ عین را واؤہا عروہ، یہ ثقفی تھا، اسی کو بھیجا کہ جا کر کے پیغمبر کریم کے ساتھ بات کرو۔ یہ آیا اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھا، آ کر کے بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بھائی وہ تو بڑی طاقت میں ہیں، مکے کے لوگ بڑی طاقت میں ہیں، اور انہوں نے سارے راستے بند کر دیے ہیں، آپ مکے میں نہیں جا سکتے، اور انہوں نے جتنے کنویں تھے نا راستے میں، ان کنووں پر قبضہ کر لیا ہے، پانی آپ کو نہیں ملے گا، اور دودھ والی اونٹنیاں انہوں نے اپنے پاس رکھی ہیں، اس وجہ سے وہ لمبے عرصے کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر کے آئے ہیں، آپ کو چھوڑیں گے نہیں وہاں جب تک کہ آپ کو یہاں ختم نہ کر دیں۔ اور وہ عروہ کہتا ہے میں ایک مشورہ دوں آپ کو، اللہ کے نبی کو کہتا ہے آپ واپس چلے جائیں، اچھا ہے، اپنے لوگوں کو مرواتا کیوں ہے؟ اور اگر وہ لوگ یہاں آ گئے نا تو یہ سارے لوگ بھاگ جائیں گے۔ عروہ کی یہ باتیں جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان پر پڑیں تو حضرت ابو بکر نے فرمایا جا بت کا پجاری، بتوں کو چاٹنے والے، تو ایسی باتیں کرتا ہے؟ اتنے میں وہ حیران ہو کر کے پوچھنے لگا یہ کون ہے؟ بتا ابو بکر ہے۔ تو کہنے لگا ابو بکر کے میرے اوپر بڑے احسانات ہیں، ورنہ میں ابھی اس کو سبق سکھاتا۔ اچھا یہ عروہ خود سمجھ رہا تھا کہ یہ حق پر ہے، لیکن صرف پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو اور صحابہ کرام کے جذبے کو دیکھنا چاہ رہا تھا کہ ان کا جذبہ ہے کیا۔ آخر اس طریقے کی کافی باتیں کیں، اور ایک شخص پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
وہ اس لیے کھڑا تھا کہ اگر کوئی بدتمیزی کرے گا عروہ یا کوئی اور تو اسی ٹائم پر اس پر حملہ کروں گا. یعنی پیغمبر کریم کا باڈی گارڈ تھا حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آخر اس نے کافی باتیں کی، باتیں کر کے جیسے جانے لگا تو جا کر کے مکے کے لوگوں کو بولا کہ بھائی بات سنو، آپ بات مان لو، یہاں پیغمبر کریم کو یہاں آنے دو، نہیں تو اس کے ساتھ کوئی صلح کرو. وہ پھر حیران ہو گئے کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہو. وہ کہنے لگا کہ مجھے اپنے خداؤں کی قسم، میں نے فارس کو بھی دیکھا ہے، روم کو بھی دیکھا ہے، بادشاہوں کو بھی دیکھا ہے، کیسر اور کسریٰ کو بھی دیکھا ہے، کہیں کے لوگ اپنے بادشاہوں کے ساتھ اتنی محبت نہیں کرتے جتنی محبت محمد کے صحابہ محمد کے ساتھ کرتے ہیں. کہنے لگا کہ میں جب وہاں دیکھ رہا تھا نا، جو وضو کر رہا تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگ اس پانی کو نیچے گرنے نہیں دیتے تھے، جو قطرہ آتا وہ اپنے چہرے پر ملتے تھے. بولا کہ میں نے یہاں تک دیکھا کہ اللہ کے نبی نے کبھی اگر منہ کا پانی تھوک دیا نا تو وہ تھوک بھی اٹھا کر کے اپنے آپ جسم پر ملتے تھے برکت کی خاطر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پاک ہے نا، ہر جسم کا ذرا ذرا پاک ہے. اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنے کے لیے تھوڑا سا سامنے آتے تو ان کے شاگردوں کا جذبہ ایسا میں نے دیکھا کہ وہ ہر ایک آگے بڑھنے کے لیے، لڑنے کے لیے تیار ہوتا کہ یہ پیغمبر کریم کا حکم سب سے پہلے میں پورا کروں. ابھی آپ ان کے ساتھ کیا لڑ سکتے ہو؟ اتنے میں پھر انہوں نے مشورہ کیا کہ ابھی ایسا کرتے ہیں، ہم کسی اور بندے کو اس کی طرف بھیجتے ہیں. تو انہوں نے سہیل نامی ایک شخص تھا، اس کو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا. ابھی یہاں سہیل آ رہا تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ان کے پاس گیا بات کرنے کے لیے. تو بات یہ مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالموں نے قتل کر دیا ہے. پیغمبر کریم کو بڑا صدمہ ہوا، میرے سفیر کو قتل کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ بھائی مشورہ کرو، ابھی کیا کریں؟ سب نے بولا مریں گے، ماریں گے، لڑیں گے، ہمیں واپس گھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت سخت غصے میں پھر بیعت کرنا شروع کی. پھر سب لوگوں نے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملا کر کے یہ وعدہ کیا، معاہدہ کیا کہ مریں گے لیکن واپس نہیں جائیں گے، بھاگیں گے نہیں یا بدلہ لیں گے. اور یہ بیعت چلی. تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ پر دوسرا ہاتھ بھی رکھا کہ یہ عثمان کی طرف سے ہی بیعت کر رہا ہوں. بیعت ہو گئی. اس بیعت کا ان کو پتہ لگا کہ بھائی نبی پاک نے تو اس طرح کی بیعت کی ہے. پھر ان کے دل میں خوف آیا. پھر سہیل کو بھیجا کہ جا کر کے تو بات کر. پھر یہ سہیل آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جیسے ہی پہنچا تو پھر کچھ معاہدہ لکھنا چاہا. ابھی معاہدے کے لیے بات یہ تھی کہ دونوں فریق سامنے بیٹھے. ابھی معاہدہ کیا ہوگا؟ پہلی بات انہوں نے یہ رکھی کہ آپ یہاں نہیں، عمرہ اس سال نہیں کرو گے، اگلے سال آؤ گے. ایک دوسرے نمبر پر یہ کہ اگلے سال بھی جو آئے تو صرف 3 دن ٹھہرو گے پھر چلے جاؤ گے، زیادہ نہیں رہو گے. 2 تیسرے نمبر پر یہ کہ 10 سال کے لیے آپس میں کوئی جنگ نہیں ہوگی. 3 چوتھے نمبر پر یہ کہ مکے کا کوئی بندہ اگر مسلمان ہو کر کے مدینے آیا تو آپ واپس کرو گے. مدینے کا بندہ اگر کافر ہو کر کے ہمارے پاس آتا ہے تو واپس نہیں کریں گے. اور پانچویں نمبر پر یہ کہ آپ اور ہم آزاد ہیں. آپ اگر کسی کو حلیف بنانا چاہو، کسی کے ساتھ لڑنا چاہو، وہ آپ کی مرضی. ہم اگر کسی کو اپنا حلیف، اپنا ساتھی بنانا چاہیں، اس کے اندر آپ کو رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. پیغمبر کریم نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے. اور آخری یہ کہ مکے مدینے میں آنا جانا اس کی آزادی ہوگی، کوئی پابندی نہیں ہوگی. پہلے منع کرتے تھے، ابھی پابندی ختم ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر یہ تیار تھے کہ ٹھیک ایسا کرتے ہیں. لیکن مسلمان کہاں برداشت کر سکتے تھے؟ حضرت عمر جیسے لوگ، ان سے تو یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ اتنی کوئی کمزوری والے شرائط بھی ہم مان لیں.
ان کے حق میں اتنی آزادی ہے، ہمارے لیے کتنی سختی ہے۔ حضرت عمر جا کر کے حضرت ابو بکر کو پکڑا، ابو بکر ادھر تو آ یار، تھوڑا سائڈ پہ چلتے ہیں، چلو یہ کیا ہو رہا ہے، ہم اتنے کمزور ہیں، کیا ہم واقعی اللہ کے بندے نہیں ہیں کیوں نہیں ہیں؟ پھر یہ کون سی شرائط پر فیصلے ہو رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول فیصلے کر رہا ہے، اس وجہ سے تجھے بات کرنے کا حق نہیں ہے۔ حضرت عمر پھر اور لوگوں کے پاس گیا، ابھی کیا کریں؟ ظاہر صدمہ تو ہوتا ہے، قائد کا فیصلہ کبھی کبھار آپ کی رائے کے خلاف ہوتا ہے، دل برداشت نہیں کرتا، لیکن حکم یہی ہے کہ برداشت کرو۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ادھر ادھر لوگوں سے باتیں کی، بغاوت کی خاطر نہیں، اپنے جذبات کو ظاہر کرنے کے لیے۔ بغاوت کرنے والا عبداللہ بن ابی تھا، منافق جو ذلیل و رسوا ہوا، یہ اپنے جذبات محبت کو ظاہر کر رہا تھا۔ اچھا، یہ معاہدہ لکھنے کے ٹائم پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے ہیں، تو شروع میں جب بات شروع ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بولتا ہے نہیں، بسم الرحمن الرحیم کون ہے؟ ہمیں کہتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، خود بولتا ہے اللہ پھر رحمان پھر رحیم، یہ تو بہت سارے ہو گئے، بسمک اللہم لکھو بس، اور کچھ بھی ہم قبول نہیں کرتے۔ پیغمبر کریم نے فرمایا ٹھیک ہے ایسا کرو۔ پھر معاہدہ ہوا کہ محمد رسول اللہ کا معاہدہ ہے مکے کے لوگوں کے ساتھ، تو بولتا ہے کہ رسول اللہ کو کاٹو۔ بھاری تو لگ رہا تھا، حضرت علی نے تو سیدھا انکار کیا، میں تو نہیں کاٹوں گا، اللہ کے نبی کا نام میں کیسے کاٹ سکتا ہوں؟ یہ بے ادبی نہیں تھی، محبت تھی، بے ادبی نہیں ہے۔ پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ کاٹا، اور اس کے بعد یہ جا کر کے معاہدہ ابھی ہوا، ابھی تک دستخط نہیں ہوئے تھے کہ سہیل کا بیٹا آ گیا ابو جندل، بیچارے کو زنجیر لگے ہوئے ہیں، رسیاں بندھی ہوئی ہیں، اور کسی نہ کسی طریقے سے پیغمبر کریم کے پاس آ گیا۔ اللہ کے نبی کے سامنے جیسے آیا تو اس نے بولا اللہ کے رسول مجھے اپنے ساتھ ملا لیں۔ ابو جندل سہیل نے، ابو نے بولا نہیں، پہلے تو اس کو واپس کرو۔ پیغمبر کریم نے فرمایا دیکھو ابھی تک معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے، اس وجہ سے اس کو چھوڑ دو۔ وہ بولتا ہے نہیں، پہلے اس کو واپس کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت ہی منانے کی کوشش کی، لیکن وہ ضد پر تھا کہ نہیں، اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ آخر اللہ کے نبی نے پھر اپنے پیارے شاگرد کو، ابو جندل کو تسلی دی، بیٹا آپ چلے جاؤ، آپ کے اوپر اگر ان کی وجہ سے کچھ تکلیفیں آتی ہیں اس کا صلہ تجھے اللہ دے گا، لیکن یہ جو اجتماعی کام ہے اس کے اندر رکاوٹ نہ بنے۔ ابو جندل نے بولا ٹھیک ہے حضرت آپ کی مرضی۔ یہ پھر حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ پھر واپس چلا گیا، اور یہ معاہدہ ہو گیا۔ جیسے معاہدہ ہوا وہ چلے گئے، ابھی معاہدے کے مطابق مسلمانوں کو واپس جانا ہے، لیکن قانون یہ ہے کہ احرام باندھ چکے تو احرام کو ویسے کھولنا نہیں ہے جب تک اسی کا کوئی کفارہ ادا کرو۔ ابھی حکم تھا کہ قربانیاں کرو، سر منڈاؤ، پھر آگے جاؤ، پھر واپس جاؤ۔ سر منڈانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا بھائی سر منڈاؤ، کسی کا دل مان ہی نہیں رہا۔ حضرت عمر نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے تو خواب یہ دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے، عمرہ تو نہیں ہوا، کیسے واپس جا رہے ہیں؟ پیغمبر کریم کو بڑا دکھ بھی ہو رہا ہے، کنٹرول بھی کرنا ہے اپنی جماعت پر، اور اللہ کے حکم کو پورا بھی کرنا ہے، نفرت بھی نہیں دلانی، کیا کریں؟ تو پیغمبر کریم کی گھر والی ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں تھی۔ پیغمبر کریم اس طریقے سے سوچتے سوچتے اس کی اپنی گھر والی کے پاس چلا گیا۔ جیسے ہی گھر والی کے پاس پہنچا، جا کر کے ام سلمہ سے فرمایا کہ ام سلمہ کیا کرنا چاہیے؟ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول جو آپ چاہتے ہیں وہ حکم کرو، صحابہ آپ کی بات کو مانیں گے، میں نے تو بولا کہ سر منڈاؤ، نہیں منڈا رہے۔ امی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ان کے جذبات ہیں، آپ باہر میدان میں آ کر کے اپنا سر منڈائیں تو صحیح، اپنی قربانی کریں تو صحیح، دیکھیں وہ کیسے نہیں کرتے۔
پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، جیسے ہی سر منڈایا تو سب نے اسی ٹائم پر سر منڈا لیا، حکم مان لیا، سب کے سب نے حکم مان لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی عمرہ کر کے یہ سر منڈا کر کے قربانیاں کر کے جیسے واپس جانے لگے تو راستے میں قرآن پاک کی آیت سورت نازل ہوئی، سورہ فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ سبحان اللہ۔ اس معاہدے کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بڑی فتح ہے، آپ کو بڑی کامیابی ہے، جس کو صحابہ کرام یا شاگرد طبقہ ہلکا سمجھ رہا ہے، استاد اور اللہ رب العالمین اس کو بڑی کامیابی بتلا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ پہلے آنا جانا رکاوٹ تھا، بند تھا، اس وجہ سے نہ مکے کے لوگ مسلمانوں کو دیکھ سکتے تھے، نہ مسلمانوں کا ان کے ساتھ کوئی میل جول تھا۔ بعد میں جب آنا جانا ہو گیا، دشمنیاں ختم ہوئیں کسی حد تک، تو ایک دوسرے کے اخلاق آداب سے کو اور ملاقات کرنے کو موقع ملا۔ پھر اسی ہی برکت سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید جس نے شام فتح کی، اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اسی معاہدے کے بعد مسلمان ہوا، جس نے مصر کو فتح کیا تھا، وہ بھی اسی صلح کی یعنی برکت تھی۔ بظاہر کمزوری تھی، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کتنی بڑی برکت رکھی۔ اور اس کا پھر فائدہ یہ ہوا، بڑا فائدہ یہ بھی کہ پہلے تو وہ مسلمانوں کو کچھ مانتے ہی نہیں تھے نا، یہ تو مٹھی بھر لوگ ہیں۔ ابھی مد مقابل مان کر کے اتنے بڑے سرداروں نے آ کر کے مان لیا کہ آپ بھی ہمارے مقابلے کے لوگ ہو، ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں، یہ بھی تو بڑی بات ہے۔ جیسے مشرف تھا نا، یہاں کہتا تھا کہ ہم تو ان کے ساتھ مجاہدین کے ساتھ بات نہیں کریں گے، یہ تو مٹھی بھر لوگ ہیں، ہم ان کو یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے۔ پھر جب پھنسا پھر بولتا ہے کہ ہاں یار ان کے ساتھ مذاکرات کے ساتھ اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں، تو پہلے کیوں نہیں کرتا تھا؟ پہلے مسلمانوں کا خون کیوں بہایا؟ ایسے ظالم جب آ جاتے ہیں نا تو ظلم تو کر لیتے ہیں، لیکن ابھی دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو ذلیل کیا، مر بھی نہیں رہا، زندہ بھی نہیں، نہ مر رہا ہے نہ زندہ ہے، کیسے تڑپ رہا ہے ظالم۔ اور جن طالبان کے لیے وہ مذاق اڑاتا تھا کہ بھائی ہم تو بھائی عالمی برادری کے ساتھ ہیں، اگر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے اور طالبان کا ساتھ دیا تو ہمیں پتھر کے زمانے میں دھکیل دیں گے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو موت اس وجہ سے بھی نہیں دی کہ اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ جس کو تو مٹھی بھر کہہ رہا تھا وہ کتنی طاقت میں ہے۔ الحمدللہ امریکہ دم دبا کر کے بھاگ گیا، اور یہ اللہ کے فضل و کرم سے وہی روب۔ ابھی بھی ان کے حالات دیکھو، چپل نہیں ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور روٹی کے ٹکڑے کھا رہے ہیں، لیکن روب کتنا ہے الحمدللہ۔ نصرت بالرعب، اسلام کی مدد اللہ تعالیٰ نے روب سے کی ہے۔ تو جیسے ہی اسی صلح حدیبیہ کے بعد اسی بیعت کا منظر اللہ رب العالمین کو اتنا پیارا لگا، قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ درخت کے نیچے جو مسلمان پیغمبر کریم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، رضی اللہ ان سے راضی ہو چکا۔ سبحان اللہ۔ یہاں یہ بھی بات تھوڑا سا سن لیں، سمجھنے کی بات ہے کہ حضرت عثمان مکے میں ہیں، تھوڑا سا باہر حدیبیہ کی جگہ پر پیغمبر کریم ہے۔ حضرت عثمان کو کوئی بھی مار پیٹ نہیں ہوئی، کوئی قتل شتل کی بات نہیں ہوئی، لیکن مشہور ہوا قتل ہو گئے تو اسی صرف بات سن کر کے اس کے اثر میں آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بیعت کر دی۔ تو معلوم ہوا کہ نبی پاک کو علم غیب نہیں تھا نا۔ اگر اللہ کے نبی کو علم الغیب ہوتا تو یہ بیعت کا کیا مطلب؟ اور قرآن پاک کے اندر واضح طور پر آیات ہیں، عندہ مفاتیح الغیب، عندہما نہیں، دو کے پاس نہیں، اکیلے اللہ کے پاس ہے غیب کے خزانہ۔ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب۔
تو یہاں سے جب اس مرحلے سے پیغمبر کریم فارغ ہو کر کے مدینہ منورہ واپس پہنچے تو یہاں پھر خطرات جو ٹل گئے، ختم ہو گئے، تو اللہ کے نبی نے پھر اور دنیا کی طرف توجہ دی، بادشاہوں کی طرف خطوط لکھے مسلمان ہو جاؤ، بادشاہوں کی طرف۔ کیوں؟ اسلام صرف مکے کے لیے تو نہیں تھا، صرف مدینے کے لیے تو نہیں تھا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت نہ ہوتی تو یہ پاکستان کے سندھی، پنجابی، پٹھان، کچھی مسلمان ہوتے کیا؟ کبھی بھی نہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی اور پالیسی کی برکت تھی، ایسی عجیب پالیسی کہ پوری دنیا کے اندر یعنی اسی کا نظام بھی پہنچایا اور اس کی برکتیں بھی اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بادشاہوں کی طرف خطوط لکھے تو ایک تھا حبشہ کا بادشاہ نجاشی، اس کی طرف عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی کو بھیجا۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچا اس نے بات چیت سنی، اللہ کے فضل و کرم سے اسی ٹائم پر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ حبشہ کے بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا، اور حبشہ کا پہلے والا بادشاہ جو مسلمان ہوا تھا مکی زندگی کے اندر وہ اور تھا، یہ بعد والا یہ پھر اور ہے۔ کچھ علماء نے فرمایا وہی ہے۔ اور پھر روم کی طرف ایک بادشاہ ایک کو بھیجا، بزرگ صحابی کو، اس کا نام تھا دحیہ کلبی۔ روم کے بادشاہ کو کہتے تھے ہرقل، قیصر ہرقل، اور اس نے اکرام تو کیا، عزت و ادب احترام تو کیا، لیکن اسلام کو قبول نہیں کیا۔ تھوڑا مختصر واقعہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اور فارس کا اس زمانے کا جو بادشاہ تھا کسریٰ، اس کو کہتے تھے خسرو پرویز، خسرو یا خسرو۔ اس ظالم نے توہین کی، خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، بدلے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی حکومت کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ اور مصر کا اس زمانے کے اندر بادشاہ تھا مقوقس، اس کی طرف اللہ کے نبی نے حاطب ابن ابو بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اس نے بھی ادب احترام کیا، مسلمان نہیں ہوا لیکن اکرام کیا۔ اور دمشق کا بادشاہ تھا حارث بن ابو شمر، اس کی طرف پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شجاع بن وہب کو بھیجا، اس ظالم نے بھی بے ادبی کی۔ اور یمامہ کا بادشاہ تھا حوزہ ابن علی، اس کی طرف سلیط بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور اس نے پھر ادب احترام کیا، مسلمان نہیں ہوا لیکن ادب احترام کیا خط کا۔ اور بحرین کا بادشاہ تھا منذر بن عمر، اس کی طرف حضرت علا ابن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اس نے جیسے ہی خط دیکھا تو اسی ٹائم پر وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ ابھی نجاشی کے پاس جیسے ہی پہنچے نا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کے دل میں ایسی محبت پیدا ہوئی، اس نے اسلام بھی قبول کر لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے بولا کہ جو پہلے زمانے کے یہاں آئے ہوئے یہ مسلمان ہیں وہ بھی اگر ابھی واپس جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے میں سواریوں کا انتظام کرتا ہوں۔ پھر کشتیوں کا اور سواریوں کا انتظام کیا، اس کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ مسلمان بھی واپس آ گئے، اور ان مسلمانوں میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت جعفر ابو طالب کا بیٹا، اور پیغمبر کریم بچپن میں انہی کے ساتھ رہتے تھے نا، علی جعفر عقیل، علی جعفر عقیل یہ بھائی تھے، پیغمبر کریم انہی کے ساتھ رہتے تھے۔ تو پیغمبر کریم اس زمانے میں خیبر کی جنگوں میں شرکت کر رہے تھے، خیبر میں۔ اس ٹائم پر فرمایا کہ مجھے خیبر کی فتح پر زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے اور حبشہ کے مسلمانوں پر کے آنے پر زیادہ خوشی ہے، یہ مجھے اندازہ نہیں لگ رہا۔ یعنی بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی اسی جعفر والوں کے واپس آنے پر۔ اور روم کا واقعہ مختصر یہ کہ روم کا بادشاہ تھا ہرقل، اس کے پاس جیسے ہی حضرت دحیہ کلبی، بڑا حسین صحابی، بڑا حسین تھا، وہ جو حضرت جبرائیل بھی اس کی صورت میں آتے تھے، شاید پہلے آپ کو بتایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں بھائی۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی الطاہر الزکی صلاۃ تحل بہ العقد وتفک بہ الکرب وتقضی بہ الحاجات۔
تو حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے وہاں پہنچے تو ہرقل نے پوچھا یار یہاں مکے کا کوئی بندہ ہے، مکے مدینے کا، وہاں سے حالات پوچھ لیں. تو بولا دیکھتے ہیں. دیکھا تو ابو سفیان وہاں تھا. ابو سفیان کون؟ نبی پاک کا کٹر دشمن، مسلمان تو ابھی تک نہیں ہوا. تو اس کو جیسے ہی لائے تو بادشاہ نے پوچھا ہرقل نے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کا نسب نامہ کیسا ہے؟ بولا اچھا ہے، بڑے خاندان کا آدمی ہے. اور پوچھا بتاؤ بھلا اس کے خاندان میں پہلے کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ بولتا ہے نہیں. پھر بادشاہ نے پوچھا کہ کبھی جھوٹ بولتا ہے؟ نبی پاک کبھی جھوٹ بولتا ہے؟ ابو سفیان نے بولا نہیں، جھوٹ کبھی نہیں بولا. اچھا کبھی آپ نے اس کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہے؟ بولا پہلے تو معاہدہ نہیں تھا، ابھی معاہدہ کیا ہے، پتہ نہیں وہ پورا کرے گا یا نہیں کرے گا. بعد میں جب ابو سفیان مسلمان ہوا تھا نا تو کہہ رہا تھا کہ اللہ کی قسم میں جب کافر تھا نا اس ٹائم پر جب میں نے یہ بولا نا کہ ابھی معاہدہ کیا ہے لیکن پتہ نہیں ہے وہ پورا کرے گا یا نہیں کرے گا، میرا دل مجھے کہہ رہا تھا تو جھوٹ بولتا ہے. اللہ اکبر. پھر پوچھا بھلا بتاؤ صحیح جو اس کے مذہب میں جاتے ہیں وہ پھر اس کو چھوڑ کر کے واپس بھی جاتے ہیں؟ بولا نہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہو رہا، جو اس کا گیا بس پکا ہو گیا. اس وجہ سے آج کل بھی بریلوی لوگ بولتے ہیں وہابیوں کے پاس نہ جایا کرو. ہاں بدعتی ہمارے دیہات کے اندر تو عجیب بڑا یہ فتنہ ہے. وہ کہتے ہیں بریلوی لوگوں نے بدعتیوں نے اپنے عوام کو بولا ہے کہ کبھی وہابیوں کی مسجد میں نہ جانا، یہ گستاخ ہیں. اگر آپ نے ان کے ساتھ ہاتھ ملایا آپ کا نکاح ٹوٹ جائے گا. ابھی تو الحمدللہ یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہے. وہ بریلیوں کے بڑے اگر دیوبندیوں کے بڑوں کے ساتھ ملتے ہیں وہ ویڈیو دیکھ کر کے بولتے ہیں ارے حضرت کا بھی نکاح ٹوٹ گیا. تو اس زمانے کے اندر بھی یعنی وہ ان کی دشمنوں کی چاہت یہ ہوتی تھی کہ نبی پاک کے پاس جائیں ہی نہیں، اگر گیا تو وہ پکا اس کا ہو گیا. اور پھر اس بادشاہ نے بولا کہ لگتا ہے کہ یہ واقعی برحق نبی ہے، کیونکہ یہ جتنی نشانیاں تو نے بتائیں یہ سچے نبیوں کی نشانیاں ہوتی ہیں. لیکن اسی قیصر کو پہلے سے خطرہ تھا کہ یہاں کے لوگ جو عوام ہیں یہ تو سارے عیسائی ہیں، یہ اسلام کو برداشت نہیں کریں گے. اس نے پہلے سے ہوشیاری کر کے بڑے بڑے پادریوں کو اپنے پاس بلا لیا، راہبوں کو، اور دروازے بند کرا دیے. دروازے بند کرانے کے بعد ابو سفیان سے یہ باتیں کر رہا تھا. اور جیسے ہی باتیں مکمل ہوئیں نا تو ابھی یہ ہرقل کہتا ہے کہ ابو سفیان کو نکال دیا، آپ جاؤ. وہ چلا گیا. ابھی اپنے ان پادریوں سے کہتا ہے یار میں سمجھتا ہوں کہ یہ نبی ہے جو ہماری کتابوں میں جس کا تذکرہ ہے، ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اسی کے اوپر ایمان لے آئیں اور مسلمان ہو جائیں. تو سارے سے چیخنے لگے، چلانے لگے کہ تو یہ مذہب کے خلاف اور ہمارے دین کے خلاف، اور ایسے شور کر کے بھاگنے لگے دروازوں کی طرف. لیکن دروازے لاک تھے، بھاگ نہ سکے. تو پھر اس نے جلدی میں چلا کر کے آواز دی کہ بھائی ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ. وہی حکومت کا نشہ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ. واپس آ گئے. بولتا ہے میں تھوڑی اس کو سچی صحیح سمجھ رہا ہوں، میں صرف آپ کا امتحان لینا چاہ رہا تھا کہ آپ کتنے پانی میں اپنے مذہب کے ساتھ سچے ہو یا نہیں. حکومت کی وجہ سے ایمان سے محروم ہو گیا. ادب احترام کیا لیکن اسی سربراہی کا نشہ اس کو چھوڑ نہیں رہا تھا. آج کل بھی یہی بیماری بڑی ہے، بھائی میری حکومت نہ ٹوٹے، میرا زور نہ ٹوٹے. اس وجہ سے کسی کو قتل کرانا پڑتا ہے تو بھی قتل کرا دو، لیکن ہمارے خلاف کوئی نہ ہو، نعوذ باللہ. اور فارس کا جو بادشاہ تھا خسرو پرویز، اس کی طرف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بھیجا تو اس ظالم نے کیا کیا کہ جیسے ہی خط دیکھا نا، نبی پاک کا نام اوپر اور میرا نام نیچے، اوپر لکھا تھا من محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ کی طرف، الہ شاہ کسرا کے بادشاہ کی طرف. اس پر وہ ناراض ہو گیا، میرے نام سے اوپر اس کا نام کیوں؟ خط کو پھاڑ دیا. اور اسی ٹائم پر یمن کے گورنر کا نام تھا بازان، اس کو بولا کہ جلدی اس بندے کو محمد کو پکڑ کر کے میرے پاس بھیجو، گرفتار کرو.
بازان نے کچھ بندوں کو بھیجا کہ جاؤ محمد کو پکڑ کر کے آؤ، نعوذ باللہ۔ یہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آ کر کے کہنے لگے کہ آپ کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہوئے ہیں۔ کس نے بولا ہے؟ یمن کے گورنر بازان نے۔ کیوں؟ وہ شاہ فارس نے بولا ہے وہاں آپ کو بھیجنا ہے۔ پیغمبر کریم نے فرمایا آپ آرام کرو۔ رات ٹھہرے، کھانا شانا کھایا، صبح کے ٹائم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ آئے، کہنے لگے کہ ابھی چلیں آپ ہمارے ساتھ۔ پیغمبر کریم نے فرمایا وہ تو مر گیا، شاہ فارس پرویز خسرو یہ تو مر گیا۔ کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ آج رات کو اس کے بیٹے نے باپ پر حملہ کر کے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ اس نے میرے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اپنے ٹکڑے ٹکڑے کیے، ابھی اس کی حکومت بھی ٹوٹے گی۔ تو یہ واپس گئے، جا کر کے اپنے گورنر یمن میں گورنر بازان کے پاس پہنچے، اس کو جیسے بتایا تو اس کو بھی ابھی تک پتہ نہیں تھا، وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو پھر فارس سے خبر آئی کہ واقعی ہمارے بادشاہ کو اس کے بیٹے نے مار دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے بازان اسی ٹائم پر مسلمان ہو گیا۔ اور اسی طرح سے مقوقس جو مصر کا بادشاہ تھا، اس کی طرف جب حضرت حاتب بن ابو بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو اسی نے جیسے ہی خط پڑھا اللہ کے فضل سے اسی ٹائم پر مسلمان بھی ہو گیا۔ پھر اس نے 2 باندیاں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے دیں، ایک کا نام تھا ماریہ قبطیہ، دوسری کا نام تھا شیرین۔ تو ماریہ قبطیہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے رشتے میں آئی، اور اسی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا بھی ہوا تھا جس کا نام ہے ابراہیم۔ اور اسی طریقے سے پھر وہ جو دوسری تھی شیرین، اس کا پھر صحابی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرا دیا۔ یہ تھے خاص خاص واقعات اسی سنہ 6 ہجری کے۔ اور آپ خود اندازہ کریں کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی مصروف تھی۔ آج کل ہم جو نکمے ہوتے ہیں اس کا بنیادی سبب یہی کہ ہم مصروف نہیں ہیں، فارغ بیٹھے ہیں۔ فارغ آدمی ہمیشہ پاگل ہو جاتا ہے، کسی کام کا نہیں، یا تو لڑائی کا سوچے گا، یا کوئی فتنہ فساد سوچے گا، یا سوچ سوچ کر کے نشائی بن جائے گا، چرس میں چلا گیا، اس میں چلا گیا، اس میں چلا گیا۔ بچوں کو جتنا مصروف رکھو گے، اپنے آپ کو، اپنی بیٹی کو جتنا مصروف رکھو گے نا، اتنی ہی برکت ہوگی۔ ہم محبت میں کہتے ہیں کہ چھوڑو ابھی بچی ہے، بھلی پڑی رہے، سوئی رہے، وہ سوئی نہیں رہتی، اس کا دماغ گھوم رہا ہوتا ہے۔ لڑکے کو آپ فارغ چھوڑ دو، بھائی کام پہ نہ لگاؤ، چھوڑو بھلا، نہیں جاتا خیر ہے، نہیں پڑھتا خیر ہے، نہیں اسکول گیا، نہیں مدرسے گیا خیر ہے، یہ نہیں گیا خیر نہیں ہے۔ اس کے دماغ کے اندر مختلف پلاننگیں چل رہی ہوتی ہیں، جب تک آنکھ کھلی ہے نا دماغ چلتا رہے گا، پھر وہ سوچے گا، وہ سوچے گا، وہ سوچے گا، جائز تک پہنچنا مشکل ہوا تو ناجائز میں چلا جائے گا، لیکن خاموش نہیں رہتا۔ اس وجہ سے سب سے بہترین چیز یہی ہوتی ہے اولاد کو سدھارنے کی، ان کو مصروف رکھو، جتنا مصروف رکھیں گے ان کی اتنی ہی برکت ہے۔ خود پیغمبر کریم کی زندگی دیکھیں یار، ہر کوئی 1 سال بھی ایسا گزرا ہے جس کے اندر جہاد نہ ہوا ہو، اور ہر ٹائم پر وہی مسجد بھی آباد، اور تعلیم، تربیت، سفر، ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ اس وجہ سے یہ بڑی اہم ترین چیز ہے۔ اور دوسری مصروفیت، دوسری چیز یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ جتنی بھی سمجھ میں آ رہی ہیں، سننے میں آ رہی ہیں، مخالفوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ کس طریقے کا برتاؤ، ان کو اپنانے کی کوشش کریں، اس کے اندر بڑی برکتیں ہیں۔ وضو ہے، اس میں بڑی برکت، نماز ہے، اس میں بڑی برکت۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر سب سے بڑے حکیم بھی ہیں، بڑی حکمت بھی ہے، جسمانی لحاظ سے بھی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر معمولات ہمارے اندر آ جائیں نا، یہ بڑی یعنی جسمانی بھی طاقت کا ذریعہ ہیں، اور بیماریوں سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہیں، اور قیامت کے دن اجر اور ثواب کا ذریعہ بھی ہیں بھی۔ انہوں نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا تھا۔ جیسے ایک صحابی تھا، اسی نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کی مانگ نکلی ہوئی ہے، سر مبارک کے بال آدھے دائیں طرف آدھے بائیں طرف، بیچ میں مانگ نکالی ہے۔ تو یہ بیچارہ، اس کے بال گھنگھریالے تھے، بڑا زور لگایا کہ میری بھی مانگ نکل جائے، بڑا زور لگایا، نہیں ہو رہی،
آخر اسی نے جا کر کسی کے ساتھ کسی کے بات بھی نہیں کی، تنہائی میں جا کر کے سیخ کو، لوہے کو گرم کر کے جہاں سے جہاں تک پیغمبر کریم کی مانگ کی وجہ سے سر مبارک کی کھال نظر آ رہی تھی، وہاں تک اس نے اپنے وہ کھال ہی کاٹ دی تاکہ یہاں سے بال ہی کٹ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کا جو نظارہ ہے نا وہ میرا بھی تو ہو جائے۔ تو یہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت پر چلنے کی برکت بھی ہوگی، ثواب بھی ملے گا۔ جیسے سرما ہے، اور آج کے ٹائم پر اللہ کے نبی سرما لگاتے تھے، ہم اگر سرما اس نیت سے لگائیں کہ پیغمبر کریم لگاتے تھے تو برکت ہے۔ اللہ کے نبی رات کے ٹائم پر سر میں تیل کی مالش کرتے تھے، تیل لگاتے تھے، ہم اگر اس نیت کے ساتھ سر میں تیل لگائیں، اپنے سر کو، بچوں کو، ابو کی مالش کریں، اور اس طریقے سے سر کی طاقت بھی ہوگی، خشکی بھی ختم ہوگی، سنت کا ثواب بھی ملے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ، سنتیں سمجھنے کی، اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔